ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، یعنی ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کیا کہتے ہیں یار اردو کو، یعنی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو سپاسالار تشریف فرمائیں، میں بھی ہوں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کا کوئی جواب دیا جائے۔ اور مجھے میاں محمد نواز شریف کو، یہ ہماری جو کولیشن حکومت ہے، سپاسالار کو، جناب ہمارے جو بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب، ہماری سب آپس میں مشاورت ہو رہی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ چند دنوں میں صوبے، مجھے پورا یقین ہے، کل رات بھی میری آصف زرداری صاحب سے بات ہوئی اسی موضوع کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ میں جلد اپنی ان کی کمیٹی ان کو ملے گی، ہماری کمیٹی بھی ان کو، جو ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، مشاورت ہوگی۔ میاں محمد نواز شریف صاحب پہ میرا کئی دنوں سے رابطہ ہے اس بارے میں، پنجاب حکومت سے۔ سپاسالار خود دن رات اس میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ مشورے میں شامل ہیں۔ یہ ہے وہ فرق ماضی کا اور آج کا، کہ مکمل مشاورت ہے، اور تاکہ یہ ملک آگے چلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس معاملے میں کہ مزید غریب آدمی کو بجلی کی قیمت یا مہنگائی سے، اس کے بوجھ سے مکمل طور پر تو شاید ابھی فی الفور آزاد نہ کیا جا سکے، لیکن اس میں مزید کمی لانے کے لیے پوری دن رات کاوشیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ اور باقی صوبے اس کے اوپر اپنا بہت جلد اپنا اعلان کریں گے۔ IMF نے ہمارے جو پروگرام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کہ ہم IMF کے پروگرام میں جا رہے ہیں، ایک مجبوری ہے کہ ملک کو ہمیں معاشی طور پر استحکام دلوانا ہے، لیکن یہ استحکام تبھی آئے گا کہ ہم 25 کروڑ عوام کے لیے ان کی باقاعدہ پروڈکٹیو ان کی امپلائمنٹ کے لیے انتظام کریں، ایسی اسکیمیں بنائیں، وسائل جو ہیں ان کو بچائیں۔ FBR جو کہ وسائل جمع کرنے کا ذمہ دار ادارہ ہے، دن رات میری وہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں۔ پاور سیکٹر جو بجلی کا جو ادارہ ہے، دن رات میٹنگز ہوتی ہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، یعنی ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کیا کہتے ہیں یار اردو کو، یعنی اگر میں اس کو دوبارہ بھی دہراؤں تو یہ کافی نہیں ہے، مجھے دہراتے رہنا چاہیے کہ ان تمام امور کے اوپر یہ ہماری سیاسی حکومت اور ہمارے ادارے سپاسالار پوری طرح یکسو ہیں، یکجاں دو قالب کی طرح۔ تو یہی وہ طریقہ ہے کہ پاکستان کو ان مشکلات سے نجات دلوائی جا سکتی ہے اور پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس انتہائی مبارک محفل کے نتیجے میں یہاں پر بڑے بڑے علا کے لوگ بیٹھے ہیں، جو کہ فجر کے وقت، تہجد کے وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ملک پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں، آپ کے اخلاص اور آپ کی محبتوں کے نتیجے میں پاکستان ضرور انشاءاللہ ایک عظیم قوت بنے گا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو سپاسالار تشریف فرمائیں، میں بھی ہوں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کا کوئی جواب دیا جائے۔ آپ کا شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔